اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 71۔ نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں مہاجر، جنہوں نے جب تک ہجرت نہیں کی تھی، جب تک وہ مکے میں تھے، وہاں قوت صبر کا امتحان تھا کہ صبر کرنا ہے، صبر محض، سارا ظلم برداشت کرنا ہے، زیادتی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھنی ہے لیکن ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے، کمزوری میں، مغلوبی میں گزارا کرنا ہے، سروائیو کرنا سکھایا گیا کہ کمزوری میں کیسے پروقار طریقے سے رہا جاتا ہے۔ جب اسلام مغلوب ہوتا ہے تو پروقار طریقے سے انصاف اور عدل کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ جائز چیز پر بھی بدلہ نہیں لینا، ظلم ہو رہا ہو تب بھی بدلہ نہیں لینا، کہاں کہ خود ظالم بن جائیں، خود ناحق قتل اور غارت گری پر، تباہ کاری پر اور تخریب کاری پر اتر آئیں۔ اس کا تو ہم کوئی ایک بھی انسیڈنس نہیں دیکھتے مکی دور میں، ایک بھی واقعہ مکی دور میں ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سوسائڈ مشن پر بھیجا ہو، یا خودکش حملے آپ نے کروائے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہو جس سے مکے کا جو بھی سکون تھا وہ کسی طرح سے بھی ڈسٹرب ہو۔ یہ ہے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچائی تو یہ ہے کہ اپنے پرنسپلز کا، اپنے اصولوں کا پرچار کرنا اور اپنے اصولوں کے لیے لڑ لینا آسان ہے، لیکن اپنے اصولوں پر خود عمل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے اصولوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا، اس کے لیے چور دروازہ نہیں نکالنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو نافذ کرنے کی جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کی، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو کمزوری کے ساتھ رہے مسلمان مکہ میں، صبر کرنا سیکھا، اپنے آپ کو پختہ کیا، اپنے اندر اسلام کی عظمت اور شرک کی نفرت انہوں نے پیدا کی، انگرینڈ ہو گئی ان کے اندر، رچ بس گئی ان کے اندر، اسلام کی ہر چیز انتہائی محبوب ہو گئی۔ اور یہ سچائی ہے کہ انسان جس چیز کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، جس چیز کے لیے قربانی دیتا ہے، وہ چیز اس کو بہت پیاری ہوتی ہے بنسبت ایک ایسی چیز کے جو کہ انسان کو آسانی سے مل جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو، آسانی سے جو چیز آ جاتی ہے تو آسانی سے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے انسان، کہ مال مفت دل بے رحم۔ جب انسان انتھک کوشش کرتا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے اور صبر کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے۔ یہی مہاجرین کا حال تھا۔ اسلام ان کو جان سے زیادہ پیارا اور غیر اسلام سے زیادہ مبغوض اور بری چیز ان کے نزدیک کوئی اور نہ تھی۔ تو مسلمانوں نے، یعنی مہاجروں کی بات ہو رہی ہے، کہ انہوں نے بہت سخت وقت تھا جو مکے میں گزارا تھا، لیکن سروائیورز تھے، سروائیو کر گئے، وہ دور انہوں نے گزار لیا۔ اب جب مدینہ آئے تو یہاں مدینے میں قوت عمل کا امتحان شروع ہوا کہ اب اپنے اصولوں پر تم عمل کیسے کر سکتے ہو۔ مکے میں تو سمجھیں اپنے اصولوں کے لیے ایک پیسو ریزسٹنس تھی، عمل وہاں بھی ہو رہا تھا، اب ذرا ایک بڑے اسکیل کے اوپر، ایک بڑے پیمانے کے اوپر مدینے میں آ کر ان اصولوں پر عمل درآمد ایک طرح سے شروع ہوا۔ مدینے آ کر طاقت کا اور آزادی کا استعمال مسلمانوں کو سکھایا گیا، اور پہلی چیز، پہلا زور کس چیز پر تھا؟ بنیاد کس چیز پر تھی؟ معاشرے کے امن کے اوپر، پیس کے اوپر، یعنی اسلام کے اوپر۔ تو اسلامی معاشرہ بھی بن رہا تھا، لیکن حکومت ابھی اسلامی نہیں تھی، ابھی اسلامی معاشرہ بننے پر زور دیا جا رہا تھا۔ یہ مصلحت کا تقاضا بھی تھا کہ پہلے افراد کے دلوں اور ذاتی زندگیوں میں بنیادی تعلیمات گھر کر جائیں۔ مکہ میں جو مسلمان تھے ان کے اندر اسلام کی محبت رچ بس گئی تھی، یہی محبت مدینہ کے مسلمانوں میں بھی پلائی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رہنمائی بھی انہیں مل رہی تھی، اور یہ اسلام کے کلچر کے ذریعے سے ان کو یہاں پر آ کر ہم رنگ کیا جا رہا تھا، کہ پورا زور جو ہے دیا جا رہا تھا کہ کیسے ہارمنی پیدا ہو جائے مسلمانوں میں، مہاجر اور انصار کے اندر، کہ جو مسلمان جو ہے ایک رنگ میں رنگ جائیں، مسلمانوں کی معاشرت ایک رنگ میں رنگ جائے، اور مسلمانوں کا کلچر وہ ایک رنگ میں رنگ جائے۔ تو نئے پیرامیٹرز ان کو دیے جا رہے تھے، نئے حدود دیے جا رہے تھے، معاشرے کی نئے سرے سے تشکیل دی جا رہی تھی، نیا رنگ چڑھایا جا رہا تھا اور پرانا رنگ کاٹا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے اندر پرانا رنگ مطلب قبائلی عصبیت بھری پڑی تھی، تو قبائلی عصبیت ڈھیلی پڑے اس پہ کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کے یہاں یہ جو ٹرائبل پریجوڈس تھا اس سے نجات ملے مسلمانوں کو، اس کے لیے سارے احکامات فالو کیے جا رہے تھے، اس سے نجات ملے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت مضبوط ہو جائے۔ تو قبائل کی غلامی سے نکال کر سمجھے رسول کا غلام بنایا جا رہا تھا۔
معاشرے کے رواج چھوڑے جاتے ہیں تبھی تو انسان غلام رسول بنتا ہے، ورنہ دو غلامی ایک ساتھ نہیں چلتی کہ ایک طرف معاشرے کے رسم و رواج کی غلامی چلتی رہے، ان کی بیڑیاں پڑی رہیں انسان کے پیروں میں اور ہاتھوں میں، اور دوسری طرف سنت کی غلامی کا دعویٰ کیا جائے۔ یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک کی غلامی انسان کو اپنے لیے پسند کرنی ہوگی، یا تو معاشرے کی، یا معاشرے کے رسم و رواج اور خاندان کی، یا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو یہ ایک خوبصورت تدریج تھی اسلام کی کہ پہلے قبائلی عصبیت جو کہ جڑ میں تھی، اس جڑ کو ہلایا گیا، دلوں کو ہلایا گیا، دلوں میں سے وہ قبائلی عصبیت نکلے، اور قبائلی عصبیت کا اور خاندان کے ساتھ وفاداریوں کا اظہار رسموں کی شکل میں ہوتا ہے، رواج کی شکل میں ہوتا ہے، ان سب کو آہستہ آہستہ ریپلیس کیا گیا۔ دیکھیں یہ بھی اسلام کا مزاج ہے، اسلام کہیں بھی خلا نہیں چھوڑتا، ویکیوم نہیں چھوڑتا۔ اگر ایک چیز سے روکا گیا کہ یہ مت کرو تو پھر کیا کرو، وہ دیا گیا، اس کا نعم البدل دیا گیا کہ یوں نہیں کرو تو کیا کرو، تو یہ کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا کہ عرب جو تھی وہ ذہین قوم تھی، لیکن ان پڑھ تھی، ان کے حافظے بہت مضبوط تھے، چونکہ ان کے پاس کچھ پڑھنے لکھنے کو تھا نہیں، تو اپنی قوت حافظہ اس کو وہ استعمال کر رہے تھے شعر و شاعری کے لیے اور گانے بجانے میں، اور اپنے خطبات میں زبان کا استعمال خطبوں اور شعروں کی شکل میں ہو رہا تھا، اور حافظے کا استعمال انہی چیزوں کو یاد کرنے کی شکل میں ہو رہا تھا۔ اپنے اپنے شجرے یاد رکھا کرتے تھے، 100 پشتوں تک کے شجرے یاد ہوتے تھے، اپنے تو اپنے گھوڑوں کے اور جانوروں کے بھی شجرے یاد ہوتے تھے، ان کی بھی 100 پشت کے شجرے یاد ہوتے تھے۔ یہ ان کی یادداشت کا عالم تھا۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مکے میں آیات نازل فرمائیں جن میں رقص اور موسیقی اور اس طرح کی شاعری جو کہ اخلاق کو خراب کرنے والی ہوتی ہے، ان کا انجام بتایا، اور ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو پھر بدل کیا، ان کی توجہ ہٹائی، ان کا عبث ہونا بتایا، ان کا بیکار ہونا واضح کیا گیا، وقت کی بربادی بتایا گیا، شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ بتایا گیا، لہو الحدیث کہا گیا، بتایا گیا لہو الحدیث تو اچھی چیز نہیں۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ ان کی ہابیز سے، جس نے کہ ان کو گھیرے ہوا تھا، اپنے اندر مصروف و ملوث کیا ہوا تھا، نکال لیا گیا۔ تو جب ان کی زبانیں خالی ہو گئیں شعر و شاعری سے اور لغو باتوں سے، صفت بتائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی کیا ہے کہ عن اللغو ہم معرضون، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب وہ کسی لغو چیز سے گزرتے ہیں تو اکرام کے ساتھ، یعنی گریس کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے۔ تو کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھایا، اپلفٹ ہوئی مسلمانوں کی، مورل اپلفٹ، اور ساتھ ہی ساتھ ریپلیسمنٹ بھی آئی کہ جب زبانیں شعر و شاعری سے اور لغویات سے اور گالم گلوچ سے اور فحش باتوں سے پاک ہو گئیں تو اب کس چیز میں استعمال ہوں؟ تو فرمایا امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اسلام نے بتایا زبان کا بہترین استعمال کہ مخلوق کو مخلوق کے ساتھ جوڑو، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑو، تانا مت دو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ آیات نازل ہو رہی تھیں مکہ میں کہ تباہی ہے تانا دینے والے اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والوں کے لیے۔ لوگوں کو دور کیا گیا ان چیزوں سے، اور بہترین آلٹرنیٹ دیا گیا کہ تم اچھے کاموں میں اپنی زبانوں کا استعمال کرو۔ پھر جب شعر و شاعری اور گانے بجانے سے ہٹایا گیا، اب حافظے کا استعمال کیا ہوگا؟ اس قدر ان کا غیر معمولی حافظہ تھا، بیکار تو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا قرآن کا نزول جب ہوتا رہا وہ اپنے حافظوں میں اس کو محفوظ کرتے رہے۔ اسی طرح صاحب قرآن کے اعمال، صاحب قرآن کے اقوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے طور طریقے، وہ بھی ان کے ذہنوں کے اندر نقش ہوتے چلے گئے۔ تو جب ان کو لغو باتوں سے نفرت ہو گئی تو پوری شدت کے ساتھ انہوں نے اپنی توجہ قرآن پر فوکس کر دی، اس کی طرف وہ پوری طرح سے متوجہ ہو گئے۔ تو قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں محفوظ ہوتی چلی گئیں۔ کہا جاتا ہے نا قرآن سینوں میں اور سفینوں میں محفوظ ہوتا چلا گیا، تو کیا ہے؟ سینہ یعنی حفظ ہوتا رہا قرآن، سفینہ یعنی لکھتے رہے کاغذوں پر یا جو بھی لکھنے کا سامان ان کے پاس تھا۔ قرآن اور حدیث کیسے محفوظ ہوئے، اس پر الحمدللہ میرا ایک دوسرا لیکچر ہے، انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کروں گی گروپ پر۔ تو اس طرح اسلامی معاشرہ بنتا چلا گیا اور سنت کے حساب سے ہوموجینٹی پیدا ہوتی رہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت مضبوط ہوتی رہے ذہنوں پر، زندگیوں پر، اور تعصب کی اور جاہلی رسومات کی گرفت ڈھیلی پڑتی رہے۔ یہ اس پر پورا فوکس کیا گیا، تو پھر آخرکار کیا ہوا کہ یہ ساری جو تعصب کی اور جاہلی رسومات کی جو گرفت تھی ڈھیلی پڑتے پڑتے آخر میں دم توڑ ہی گئی۔ قرآن و سنت کے سانچے میں پہلے ذہنوں کو ڈھالا گیا، اور یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے افراد تیار ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے، جب ہم صحابہ پر پہنچیں گے تو دیکھیں ایسا لگے گا جیسے ایک ایک شخص چن چن کر اس کو تراشا گیا ہو۔ پہلے افراد بنائے گئے، ہیومن ریسورسز تیار کی گئیں، اس پر محنت کی گئی۔ افراد ہی ہوتے ہیں جو بعد میں نظام بناتے ہیں، سسٹمز بناتے ہیں، تو پہلے افراد تیار ہوئے، پھر سسٹمز وجود میں آئے،
اور پھر ادارے یعنی انسٹیٹیوشنز بنیں۔ اگر لوگوں کی ذاتی زندگیاں اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی نہ ہوں تو کبھی بھی اسلامی قانون اور سیاسی نظام کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ کہنے کو رسم ایک بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن ان رسموں کا جال معاشرے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، جس نے کہ لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو، ان کے جذبات کو، دماغ کو اور عقل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اصلاح کی ابتدا گھروں سے اور سب سے پہلے اپنی ذاتی اور اپنی گھریلو زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالا گیا، اس پر پورا فوکس کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔